أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق اللہ العظیم. میرے عزیزو السلام علیکم. میں نے آپ کو قرآن شریف کی 4ویں پاری کی پہلے آیات کا ایک حصہ سنا دیا، تلاوت کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کبھی بھی کامل نیکی کو نہیں پاؤ گے جب تک تم اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات اس مال کا کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہو. جب یہ آیات نازل ہوئی تو یہ مکہ شریف میں آیات نازل ہوئی ہے. یہ مدینہ شریف میں آیات نازل ہوئی، مکی نہیں مدنی ہے، سورہ آل عمران ہے. تو ایک مشہور صحابی ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کیا کرتے تھے ہر طرف سے. اس کا نام تھا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، اور اس کا ایک بہترین بڑا باغ تھا جو بالکل مسجد نبوی کے سامنے تھا، اور اس میں ایک کنواں تھا کیونکہ وہاں پانی کا ابھی بھی تکلیف ہے، اس وقت بھی تھی. تو جہاں کنواں ہوتا تھا پانی کا تو وہاں اس سے وہ باغوں کو سیراب کرتے تھے. اس وقت بجلی کا نظام تو تھا ہی نہیں، ہاتھوں سے کرتے تھے. تو اس کنویں کا نام بیرحا تھا. بیر کہتے ہیں کنویں کو، اور اس کا پانی بہت شیرین اور میٹھا تھا، اور اس باغ کے کھجور بھی بہت بہترین تھے. نبی کریم کبھی نہ کبھی اس باغ میں جاتے تھے، اور پھر وہاں اس کی جو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا گھر بھی اس میں تھا، اور وہ اس کی بیوی بال بچے بھی تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کھجور بھی لے کے آتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پانی پیتے تھے اور ان کو برکت کی دعا دیتے تھے. جب یہ آیات حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے سنا. انصار وہ صحابہ کرام ہے جو مدینہ شریف کے جدی پشتی رہنے والے تھے، اور انصار کا مطلب مددگار. تو جب مکہ شریف سے لوگ ہجرت کر کے بغیر ساز و سامان کے بغیر معلومات کے آ گئے، تو مکے کے جو مدینے کے لوگ تھے انہوں نے اس کی بھرپور مدد کی، ان کی رہائش کی، ان کے وہاں بسنے کی پوری مدد کی. اور پھر جو بھی یہاں آئے تھے کوئی بھی واپس مکے نہیں گیا، ادھر کے ہو گئے. تو مکہ شریف کے لوگوں کو مہاجر کہتے ہیں اس وقت، اور ان کو انصار صحابی کہتے ہیں. یہ دونوں بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور فرمایا کہ میں نے جب یہ آیات سنی تو میرے پاس جو سب سے زیادہ قیمتی چیز اور جو میرا پسندیدہ ہے یہ میرا باغ ہے، اور میں اس کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں، خیرات کرتا ہوں. یہ آپ کا ہو گیا، جس کو دینا ہے اس کو دے دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے، اس کو دعائیں دیتے رہے، اور فرمایا کہ یہ بہترین صدقہ ہے، اس سے بہتر صدقہ و خیرات اور کوئی نہیں ہو سکتا. اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رشتہ داروں کو بلایا اور اس باغ کو ان کے رشتہ داروں پہ تقسیم کیا. آج جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہے ہمیں تو بہت آسان لگتے ہیں باتوں میں، مگر جو اس وقت جو چیزیں تھی وہ کتنا مشکل وقت تھا، اور وہاں کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر بھی اتنے وہ صدقہ و خیرات ایسے کرتے تھے. آج کل ہم
جب ان کے صدقہ و خیرات و قربانی کو ہم دیکھتے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کیسی بھی لوگ تھے. یہ وہ لوگ تھے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ صدیوں تک دشمنیاں کرتے تھے اور پھر فخر کرتے تھے دشمن کو قتل کر کے اس کی کھوپڑی میں وہ شراب پیتے تھے. اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی ایمان کی نعمت سے نوازا تو پھر ایسے قربانی پہ آ گئے کہ ایسی قربانی قیامت تک کوئی نہیں دے سکتا. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اس واقعے کے ویسے بھی ان کے اونچے مقام ہے مگر قیامت تک اس کا نام اس سے زندہ رہے گا. آخرت کی ثواب تو وہ اور ہے. بھئی آج کل جو ہم ایک ایک انچ کے لیے بائک کے ساتھ لڑتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ لڑتے ہیں. ہماری دشمنیاں تو رشتہ داروں بھائی سے ہوتی ہیں کیونکہ شراکت والی چیزیں ہیں، زمین کی ہے، گھر کی ہے، اور پھر لوگ مرتے ہیں وہ زمین ادھر رہ جاتی ہے. مگر انہوں نے وہ سارے جو باغ جو ان کو سب سے اچھا و پسندیدہ تھا وہ اللہ کے راستے میں خیرات کیا. کتنے اونچے لوگ تھے. وہ ایسے مثال چھوڑ گئے کہ قیامت تک آنے والے لوگ جو ہے سن کے بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا بالکل ہوا. بس بھائی یہ جو ہماری اسلاف کی جو حکایتیں ہیں اس کا مقصد یہ ہے، یہ ایک ترغیب ہے، ہمارے لیے تعلیم تھا کہ ہم بھی ان کے راستے میں چلیں گے، اللہ ہمیں کامیاب فرمائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ میرے صحابہ جو ہے ستاروں کے مانند ہے، جس نے بھی جس کی اقتداء یعنی پیروی کی وہ منزل کو پہنچ گیا. منزل کیا ہے مسلمان کا؟ کامیابی، جنت کا حصول. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو آگ سے بچا، دوزخ کے آگ سے بچا اور جنت میں داخل ہوا، یہی کامیاب ہے. اللہ تعالی ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آمین.